اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے آئی کیوز کی بات کی ہے، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ای کیو کی بات کی ہے۔ سیلف اویئرنیس، رائٹ، بیسیکلی اٹس ریکگنائزنگ ونز اون ایموشنز اینڈ تھاٹس۔ جس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں، کون بتائے گا؟ عربی زبان کے اندر کیا کہتے ہیں سیلف اویئرنیس کو؟ کون کہہ رہا ہے؟ خودی کا کانسیپٹ نہیں، محاسبہ، ایگزیکٹلی محاسبہ، سیلف اویئرنیس، اپنے آپ کے بارے میں اویئر ہونا، محاسبہ۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ غالباً سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کچھ نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، لیکن صحیح ہے کہ یہ کسی صحابی کا اور موسٹ لائکلی سیدنا عمر کا قول ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ محاسبہ کرنا، اپنے بارے میں جاننا کہ میں کون ہوں، میرے جذبات کیسے ہیں، میرے جذبات کس چیز سے ٹریگر ہوتے ہیں، کیا چیز مجھے پرووک کرتی ہے کس چیز کے اوپر، یہ بہت اہم بات ہے۔ یہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اپنا محاسبہ کرو، اپنے بارے میں سوچو۔ اکثر لوگ آج کل اپنے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، جیسے میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ای کیو جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں بیکاز آف آور سراؤنڈنگز، بیکاز آف آور انوائرمنٹ۔ آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ، خاص طور پہ نوجوان بچوں کا مسئلہ، لیکن ہم سب بھی اسی کا شکار ہو چکے ہیں بدقسمتی سے، وہ ہے سوشل میڈیا، رائٹ۔ اتنا زیادہ ہم انگیج ہو چکے ہیں سوشل میڈیا کے ساتھ، اتنا زیادہ انگیج ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ بالکل، ہمارے پاس محاسبہ کرنے کا، سیلف اویئرنیس کا، سیلف کانٹمپلیشن کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ اور یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ ہمارے جذبات مرتے جا رہے ہیں، ہماری ایموشنز ڈائی ڈاؤن ہو رہے ہیں، ہمارا دل سخت ہوتا جا رہا ہے، ہمیں جذبات بالکل رہے ہی نہیں ہمارے اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ کچھ لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور ایسے سخت ہو جاتے ہیں جیسے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے آئی کیوز کی بات کی ہے، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ای کیو کی بات کی ہے۔ جہاں آئی کیو کی بات کی ہے کہ انسان اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ عقل کا استعمال نہیں کرتے وہ جانور سے گر جاتے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گرے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غافل لوگ ہیں، they're heedless، اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے ای کیو کی بات کی ہے وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں کا جانوروں سے گرے ہوئے ہیں، یہاں پہ اللہ نے فرمایا پتھر سے سخت ہے۔ ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے، یعنی گناہ کر کر کے، غلط انوائرمنٹ میں بیٹھ بیٹھ کے ان کے دل سخت ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، وہ پتھر کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ ادھر بھی اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گرے ہوئے۔ یہاں فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پتھر کی طرح، او اشد قسوہ، یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پتھر بھی فَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ کبھی کبھی تو پتھروں سے بھی پانی نکل آتا ہے۔ یعنی ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ان کے دل نرم ہی نہیں ہوتے، ان کی آنکھوں سے پانی نہیں بہتا، ان کو رونا ہی نہیں آتا چیزوں پہ، لوگوں کی تکلیف دیکھ کے ان کو رونا ہی نہیں آتا، لوگوں کی پریشانی دیکھ کے ان کو پریشانی نہیں ہوتی، یہ حال ہو چکا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ پتھر اللہ کے خشیت سے گر پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ای کیو کی بات کر رہے ہیں کہ انسان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، انسان کی ای کیوز بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کیونکہ انسان کی سراؤنڈنگز اس کو سخت دل کر دیتی ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ سوشل میڈیا نے انسان کو اتنا سخت دل کر دیا، بالکل ٹائم نہیں ہوتا انسان کو تھوڑا بھی دیر اپنے اوپر فکر کرنے کا۔ پلیز ہم سب کو چاہیے کہ تھوڑا وقت نکالا کریں۔ All of us must take some time out to contemplate on our own state, self awareness۔ اس کے لیے میری ایک ریکمنڈیشن ہے کہ صبح، یہ میں اپنی ذات کے ساتھ بھی کرتا ہوں اس لیے میں دے سکتا ہوں، ورنہ ظاہری بات ہے جو بندہ خود نہ کرتا ہو کیا دوسرے بندے کو کہے۔ اس کے لیے میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ صبح جب اٹھا کریں، اللہ تہجد کی توفیق دے دیں تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم فجر پہ جب انسان اٹھے تو فجر پہ اٹھنے کے لیے جیسی آنکھیں کھولے، آف کورس ایک دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد
بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی دی اس کے بعد کہ ہمیں اللہ نے موت دے دی تھی اور اللہ ہی کے پاس ہم کو واپس جانا ہے۔ تو پہلے تو اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں، پہلی چیز آنکھیں کھولتے ہی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس کو دل کی کیفیت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ مجھے پتا ہے کہ آدھا انسان کا دماغ سو رہا ہوتا ہے، لیکن جتنا ہو سکے ایز اپوز ٹو پہلی چیز ہوتی ہے ہم پہلے فون کو ٹٹولتے ہیں فون کے طرح، پھر نماز پڑھیں، نماز کے بعد صبح کے اذکار کریں، مسنون اذکار، اس کے اندر پلیز کچھ استغفار، درود شریف، کچھ قرآن کی تلاوت، ہو سکے تو تھوڑا میڈیٹیٹ کر لیں، آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا کریں، دعا پڑھیں، دعا کا اہتمام کریں، صبح کی دعا، مسنون دعائیں۔ ایک دعا صبح کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ اصبحنا و اصبح الملک للہ رب العالمین، کہ ہم نے بھی صبح کی اور سارے ملک نے صبح کی رب العالمین کے لیے، اس رب کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم، یا اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں اس دن کی خیر، فتحہ و نصرہ و نورہ و برکتہ و ہداہ، یا اللہ اس کی اوپننگ، یا اللہ اس کی فتح، اس کی وکٹری، یا اللہ اس کا نور، اس کی ہدایت اور اس کی برکت۔ یہ مسنون دعائیں آپ کو مل جائے گی، گوگل کریں گے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، اور یا اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اس دن کے شر سے اور اس دن کے بعد جتنے شرور آنے والے ہیں ان سب کے شر سے۔ صبح کی اذکار، استغفار، درود شریف، قرآن کی کچھ تلاوت، صبح کی دعائیں، اللہ سے سارے دن کی خیر مانگیں اور اس کے بعد اپنے دن کا آغاز کریں۔ اس وقت تک کوئی بندہ اپنے فون کو ہاتھ نہ لگائے پلیز، یہ میری ریکمنڈیشن ہے، میری ریکویسٹ ہے اپنی ذات کے لیے اور سب کے لیے۔ ہمیں اس ایڈکشن سے نکلنا پڑے گا، اور جب صبح استغفار کیے کریں تو استغفار میں انسان اپنی غلطیوں کو سامنے رکھے، استغفار میں انسان اپنی غلطیوں کو سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر سورۃ القیامہ میں فرماتے ہیں کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، کہ انسان اپنے بارے میں خود ہی دیکھنے والا ہے۔ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا، انسان اپنے نفس کے بارے میں خود دیکھنے والا ہے، یعنی انسان خود ہی قیامت کے دن دیکھے گا اپنے آپ کو۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، جتنے مرضی عذر دے دیں، جتنے مرضی ایکسکیوزز اپنے آپ کو دے دے، لیکن انسان جب اپنے آپ کو دیکھے گا وہ کہیں بھاگ نہیں سکے گا۔ تو اس چیز کی امپلیمنٹیشن انسان آج کیوں نہ کرے کہ ایز اپوز ٹو کہ قیامت کے دن کا انتظار کیا جائے کہ انسان اس دن اپنے آپ کو دیکھے اور جتنے مرضی ایکسکیوزز دے، لیکن انسان کو پتہ چل جائے گا کہ دس از می، یہ میں زندگی ایسے گزار کے آیا ہوں۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو آج اپنا محاسبہ کر کے، آج اپنے اندر جھانک کے دیکھے اور بغیر کوئی ایکسکیوزز دیے اپنے اللہ سے استغفار۔ یہ عقل مند انسان۔ اپنے آپ کو ایکسکیوز دینے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ سے پوچھیں آپ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ ٹریفک بہت تھی جی، 15 منٹ کا دے دیتے ہیں مارجن، 4 بجے پہنچنا تھا، ساری پلس مائنس کر کے، تو آپ تو 4:15 آ رہے ہیں، اور جی ٹریفک بہت تھی۔ اب انسان اگر اپنے بارے میں سوچے، میں تو نکلا ہی 4 بجے ہوں، ٹریفک ہو یا نہ ہو، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم؟ کسی کو بھی نہیں، اپنے آپ کو۔ تو اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں ہو سکتی کہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس سے زیادہ اچھی بات نہیں تھی کہ انسان کہتا کہ استغفر اللہ، میں لیٹ ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، زیادہ بہتر یہی تھا کہ میں وقت پہ آتا۔ ہاں کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، دیٹس اے ڈفرنٹ سٹوری، میری کوئی کمٹمنٹ تھی، ڈاکٹرز اپوائنٹمنٹ تھی، میں 4:15 فارغ ہوا، میں 4:15 نکلا، چلے میک سینس۔ لیکن صرف اپنی سستی کاہلی کی وجہ سے میں 4 بجے نکلا اور میں کہہ رہا ہوں جی 4:15 آپ آ رہے ہیں، جی ٹریفک بہت تھی۔ جھوٹ بول رہے ہیں نا، اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ٹریفک ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا ٹریفک نہیں ہوگی، ٹریفک ہوگی، لیکن یہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں، کوئی ایکسکیوز نہ دیں، کوئی ایکسکیوز نہ دیں اپنے آپ کو۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، they're just deceiving themselves۔ تو عقل مند کون ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایکسکیوزز نہ دے۔ کل میرے سے جھوٹ بولا گیا، استغفر اللہ، یہ مت بتائے اپنے آپ کو کیوں بولا میں نے کل کسی کا دل دکھایا، استغفر اللہ، میں نے کل بد نظری کی، میں نے غلط چیز، بے حیائی کی، کسی چیز پہ میری آنکھ پڑ گئی، میری نظر پڑ گئی، استغفر اللہ۔ اپنے آپ کا محاسبہ کرے اور اپنی تمام غلطیوں کو سامنے رکھ کے انسان استغفار کرے، استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دیجیے۔
بلکہ دعا میں ایسا مانگنا چاہیے، یا اللہ آپ کو پتہ ہے میرے بارے میں، آپ تو میرے اندر باہر ہر چیز سے جانتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، ان چیزوں سے بھی واقف ہیں جن سے میں خود بھی واقف نہیں ہوں۔ آپ تو میری سوچ سے واقف ہیں، میرے وسوسوں سے واقف ہیں، میری نیت سے واقف، آپ تو میری ہر اس چیز سے واقف ہیں جس کو میں بھی نہیں جانتا۔ یا اللہ میرے سے جو غلطیاں ہوئی ہیں درگزر کر دیں، معاف کر دیں۔ اس طرح استغفار کرنی چاہیے۔ لیکن استغفار جب کر رہے ہیں، میں کیا بات کر رہا ہوں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں اپنے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور آپ سے اور اس کی توبہ کرتا ہوں۔ تو جب کریں تو کوشش کریں اگر ہو سکے کہ اپنا کل کا ایک دن کا محاسبہ کر کے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس سے معافی مانگی جائے، بغیر اپنے آپ کو کوئی ایکسکیوز دیے۔ یہ بہترین وقت ہوتا ہے محاسبہ کرنے کا، جب استغفار کر رہا ہوتا ہے انسان۔ ہماری استغفار کیسی ہوتی ہے؟ استغفر اللہ، 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 آتا ہوں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ہماری تسبیح ہے جی، ایک تسبیح میں نے 100 دفعہ کر دیا استغفار۔ اسی کے بارے میں مشائخ نے لکھا ہے ہمیں اپنی استغفار پہ استغفار کرنی چاہیے۔ ہماری استغفار ایسی ہے کہ اس پہ استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ میں نے کیسی استغفار کی۔ اس کی مثال ایسی ہے، بچہ ہے، بچے نے کوئی گڑبڑ کی اور والد سے بدتمیزی کی، مثال کے طور پہ والدہ کہتی ہیں بیٹا جاؤ بابا کو سوری کہو، اور وہ چھلانگے مارتا ہوا ہے، سوری سوری سوری۔ کیا خیال ہے بابا جی، بابا جان، کیا آپ کا رویہ ہوگا؟ معاف کر دیں گے بہت خوشی خوشی کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، ایک تو اتنے روڈنس دکھائی، پہلے اب مذاق اڑا رہے ہو۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی معاملہ ہے۔ اللہ سے معافی مانگیں بغیر اپنے آپ کو کوئی عذر، کوئی ایکسکیوز دیے۔ لیکن میرا مقصد اس وقت جو کہنے کا ہے وہ یہ ہے، وقت محاسبے کا، یہ ہے وقت اپنے آپ کو اپنی سیلف اویئرنیس کا۔